بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مسلین این خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ دیکھا جائے تو رمضان کے دو بڑے معمولات، بلکہ آخری عشری کی وجہ سے تین بڑے معمولات، روزہ ہو یعنی صیام رمضان ہو یا قیام رمضان ہو یا اعتکاف، ایک طریقے سے دیکھا جائے تو یہ ترک دنیا کا دوسرا نام ہے، یعنی حلال چھوڑنا، دن میں حلال چھوڑنا یعنی کھانا پینا اور اچھا کھانا اچھا پینا اور اپنے بیوی سے ہم بستر ہونا، یہ حلال چیزیں ہیں، انہیں ترک کرنے کا مطلب ہے یہی رہبانیت ہے۔ تو دن کی رہبانیت یہ ہے، اور قیام رمضان یعنی رات کی رہبانیت یہ ہے کہ ہم سونا چھوڑ دیں اور پوری رات اللہ کے حضور کھڑے رہیں۔ اور پھر اعتکاف میں ہم دن رات کے راہب بن جاتے ہیں، یعنی تارک دنیا بن جاتے ہیں، گھر بار چھوڑ دیا، گھر کی سہولتیں چھوڑ دی، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا اور آ کے مسجد میں مقیم ہو گئے، مسجد کے قیدی بن گئے۔ جیسے پچھلے دور میں راہب حضرات کسی غار میں جا کے، کسی پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے، کسی جنگل میں جا کے جیسے وہ تارک دنیا بن جاتے تھے، تو ہمیں تقریباً رمضان کے مہینے میں ہم بھی ایسے ہی کر لیتے۔ تو تارک دنیا بننا یہ رہبانیت کا دوسرا نام ہے۔ حالانکہ ہمارے دین میں ترک دنیا نہیں ہے، ترک گناہ ہے۔ دین ہمیں تارک دنیا نہیں بنانا چاہتا، تارک گناہ بنانا چاہتا۔ اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی وہ مشہور روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ازواج میں سے کسی زوجہ مطہرہ کے پاس تین صحابی رضوان اللہ علیہم اجمعین گئے، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت پوچھی، تو آتا ہے کأنہم تقالوہا۔ جب انہوں نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آرام کرتے ہیں اور آخری پہر، رات کے آخری پہر اٹھ کے وہ دعا اور تہجد اس وقت پڑھتے ہیں، اپنی ازواج سے ہم بستر بھی ہوتے ہیں، تو گھر کے جیسے سہولت ہے، گھر کی جو سہولتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو لیتے، تو کأنہم تقالوا، انہوں نے اس کو کم سمجھا۔ پھر انہوں نے خود کہا کہ قد غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہاں ہم اور کہاں اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، ضرورت تو ہمیں ہے۔ اور اس بنیاد پہ ان تینوں میں سے ایک نے فیصلہ کیا، انی اصلی اللیل ابدا ولا انام، ایک نے کہا کہ جی میں پوری رات، پوری زندگی میں پوری رات میں نماز پڑھوں گا، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوؤں گا، یعنی قیام اللیل، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوؤں گا، پوری رات میں قیام اللیل کروں گا۔ دوسرے نے کہا انا اصوم الدہر ولا افطر، میں پوری زندگی روزے رکھوں گا، کسی بھی دن میں افطار نہیں کروں گا، روزہ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرے نے کہا انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ تو یہ تینوں نے اپنے اوپر گویا کہ ایک حلال کو حرام کر دیا، لما تحرم ما احل اللہ لک، جو حلال ہے اس کو حرام کر دیا۔ ایک نے اوپر رات کی ایک ضرورت نیند وہ حرام کر دی، دوسرے نے اپنے اوپر دن کی حلال چیزیں حرام کر دی، تیسرے نے اپنے اوپر شادی حرام کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ یہ تین صحابہ نے آپس میں یہ فیصلہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو بلایا اور فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم لوگوں نے ایسا فیصلہ کیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، تمہارے مقابلے میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا اور تمہارے مقابلے میں زیادہ تقوی رکھنے والا ہوں۔ اللہ کی خشیت اور اللہ کے تقوی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں تارک دنیا بن جاؤں، تارک گناہ بننا ہے، تارک دنیا نہیں بننا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکنی اصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، واصلی وارقد، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، واتزوج النساء، اور میں شادی کرتا ہوں۔
پھر فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میرے اس طریقے سے، میری اس سنت سے جس کی زندگی، جس کا طریقہ ہٹا ہوا ہوگا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ گویا دین جو ہماری تربیت کرتا ہے وہ تربیت ترک گناہ پہ کرتا ہے، ترک دنیا پہ نہیں کرتا۔ تارک دنیا بننا ہمارے ہاں کوئی نیکی نہیں ہے، تارک گناہ بننا یہ ضروری ہے۔ لیکن ہم رمضان میں دیکھتے ہیں، رمضان میں کہ تارک گناہ کی عبادت نہیں ہو رہی، ترک گناہ والی عبادت نہیں ہو رہی، بلکہ ترک دنیا والی عبادت، ترک حلال والی عبادت ہو رہی۔ ظاہر ہے کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، اپنی بیوی سے ہم بستر ہونا حلال ہے، لیکن روزے کا کیا مطلب ہے؟ ان تینوں چیزوں کو ترک کرنا۔ تو ہمیں تارک دنیا بنایا گیا۔ اسی طرح قیام رمضان میں افضل یہ ہے، افضل جو اعلیٰ سنت ہے وہ یہ کہ سحری تک قیام رمضان ہو، یہ سب سے افضل صورت ہے۔ اس میں بھی ہم نے جو ہماری بڑی ضرورت ہے نیند، وہ ہم نے اپنے اوپر وہ چھوڑ دی ہم نے، یہ بھی ترک دنیا ہو گیا۔ اعتکاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کی طرح فرمایا، پوری زندگی سنت اعتکاف فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اعتکاف کیا ہے؟ یہ بھی تارک دنیا بننا ہے۔ آپ اپنے گھر کا بائیکاٹ کر لیتے ہیں، گھر والوں کا بائیکاٹ کر لیتے ہیں، آ کے مسجد میں مقیم ہو جاتے ہیں، تو دن میں بھی ترک دنیا، رات میں بھی ترک دنیا، اور 100% ترک دنیا ہو رہی، دنیا کا ترک ہو رہا ہے۔ یہ جو انتہا ہے، اس انتہا پہ دین ہمیں اس مہینے میں کیوں لے جانا چاہ رہا ہے؟ یہ علاج کے لیے۔ پرہیز اسی کو کہتے ہیں۔ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو صرف دوائی اس وقت کام کرتی ہے جب دوائی کے ساتھ پرہیز بھی ہو۔ اور پرہیز کیا ہے؟ ڈاکٹر کہتے ہیں یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، تم ابھی بیمار ہو، تمہارے لیے یہ غذائیں اور یہ چیزیں تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہیں۔ حالانکہ وہاں پہ اگر ہم آرگو کریں ڈاکٹر سے کہ ڈاکٹر صاحب کیا یہ حرام ہے؟ اوکے بھائی حرام نہیں ہے، لیکن تمہارے لیے مفید نہیں ہے کیونکہ تمہارا علاج چل رہا ہے۔ تو جس طرح اس جسمانی علاج میں پرہیز ہے، جسمانی علاج تب ہو سکے گا جب جسمانی علاج اور جسمانی دوائی، جسمانی شفا کے لیے دوائی پرہیز کے ساتھ ہو۔ پرہیز کی پابندی کے ساتھ نہیں ہوگی تو دوائی اثر نہیں کرے گی۔ اسی طرح یہ روح کی اصلاح کے لیے، روح کے علاج کے لیے اللہ نے ہمیں یہ مہینہ دیا ہے۔ تو روح کا علاج یہ تب ہوگا جب پرہیز کے ساتھ ہوگا۔ اور رمضان دیکھا جائے تو نام ہی پرہیز کا ہے، اس میں کرنے کا تقاضا کم، بچنے کا تقاضا زیادہ ہے۔ اب یہ جو پرہیز ہے، اعتکاف کی صورت میں گھر سے پرہیز کریں، دنیا اور دنیا کی سرگرمیوں سے پرہیز کریں، مسجد کے قیدی بن جائیں، یہ بھی پرہیز ہے، اس میں نہ کرنے کا تقاضا ہے۔ اسی طرح روزہ ہے دن کا، اس میں نہ کرنے کا تقاضا ہے، یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، یہ چھوڑ دو۔ تو یہ جو ترک دنیا ہے یہ اس لیے ہو رہی ہے تاکہ ہماری تربیت ترک گناہ کی بن جائے۔ تقویٰ تب آئے گا جب میرے اندر کی جو کنٹرولنگ پاور ہے نا، میں اتنا طاقتور ہو جاؤں کہ میں انتہائی بھوک میں، انتہائی پیاس میں اگر حلال چھوڑ سکتا ہوں تو کیا میں حرام نہیں چھوڑ سکوں گا؟ تو حرام سے بچنے کا مزاج میرا بن جائے، حلال کرنا اور حرام نہ کرنا یہ میری طبیعت ثانیہ بن جائے، میرے ضمیر کی آواز بن جائے، اس کے لیے میرے بھائی یہ تربیت کا مہینہ ہے، یہ ٹریننگ ہے۔ اب یہ جو ٹریننگ ہے اس کو ہم ایک عضو پہ جو لاگو کر رہے ہیں نا، اسی لیے پھر نقصان ہوتا ہے۔ ہم نے روزے کا ایک ہی مطلب سمجھ لیا، کھانے پینے سے، یہ نہیں کھانے پینے سے بائیکاٹ کرنا بس، یہ نہیں روزے کا تعلق ہم ایک چیز سے جوڑتے ہیں، وہ ہے پیٹ، باقی سمجھتے ہیں کہ کسی اور عضو سے روزے کا تعلق نہیں، روزے کا تعلق ایک عضو سے ہے۔ یہ جو پیٹ ہے یہ تو ارکان ظاہرہ ہے، اس سے روزہ صحیح ہوتا ہے۔ قبول کب ہوگا؟ خاص طور سے منہ، آنکھیں، کان، یہ عضو جب کنٹرول میں ہوں گے، غلط کوئی عمل ان اعضاء سے کوئی سرزد نہیں ہوگا، تب یہ روزہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ اس لیے چند دن باقی ہیں، ہم
یہ جو پابندیاں ہیں اسے اپنی ضرورت سمجھ کے کہ اس سے میری روح طاقتور ہوگی. جب میری روح طاقتور ہوگی تو آج جو میرے اوپر نفسانی خواہشات کا نفس کے طاقتور ہونے کی وجہ سے غلبہ ہو چکا ہے، اس غلبے کو توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ روح کو میں طاقتور بناؤں. جب روح طاقتور بنے گی تو بیلنس آئے گا، اور اسی جو بیلنس ہے اسی کو اعتدال کہتے ہیں. امتن وسطن الدین القیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن جو ہمیں زندگی دیتا ہے یہ انتہائی اعتدال پہ مبنی زندگی ہمیں دیتا ہے. یہ اعتدال پہ مبنی زندگی کو میں تب اختیار کروں گا جب میں نفس سے مغلوب نہیں ہوں گا. اب نفس کے غلبے کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تربیت کے لیے پورا رمضان دیا ہے. ہم اصول اور آداب کی پابندی کے ساتھ گزاریں. انشاءاللہ رمضان کا مہینہ، رمضان کے روزے، قیام رمضان اور اعتکاف ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے یہ اعمال انقلاب بنیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.